پوری امریکی فوج اپنی تمام تر طاقت اور ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے ایک فوجی کو نہیں ڈھونڈ سکی، اور وہ فوجی سمندر میں کس لہر کے ساتھ کون سی تہ میں چلا گیا کوئی نہیں جانتا۔ اور بالآخر ففتھ فلیٹ نے تھک ہار کر ایک اپنا بہت بڑا ریسکیو آپریشن جو سمندروں میں دور دور تک پھیلایا گیا تھا، بالآخر ناکام ہو کر ختم کر دیا، بند کر دیا، اور پیغام دے دیا کہ ہمارا فوجی ہمیں نہیں ملا، وہ کہیں سمندر کے اندر ہی چلا گیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایک HW جارج بش ایئر کرافٹ کیریئر جو بحیرہ عرب میں تعینات تھا، وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر اڑا اور اڑنے کے تھوڑی دیر کے بعد، جس میں 4 افراد سوار تھے حملے کے، گر کر تباہ ہو گیا۔ اس نے کریش لینڈنگ کی بحیرہ عرب میں پانیوں پر، اور اس کے بعد بمشکل ریسکیو آپریشن کر کے 3 لوگوں کو بچایا گیا۔ یہ 25 سے لے کر 45 ملین ڈالر کا ایک ہیلی کاپٹر تھا۔ اس کا ماڈل تھا MH-60 سی ہاک، اور یہ مہنگا ہیلی کاپٹر ایک مشن پہ روانہ ہوا تھا۔ وہ کہ امریکی فوج نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی مشن پہ گیا تھا، وہ روٹین میں گیا تھا، لیکن دراصل وہ ایک مشن پہ تھا، وار زون میں تھا، کانفلکٹ زون میں تھا، ایران کے لیے تعینات کیے جانے والے ایک بڑے بحری بیڑے سے اڑا تھا اور ایک خاص مقصد کے لیے کہیں گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کریش لینڈنگ کی، پانی میں کی، اور اس کے بعد اس کے 4 لوگ ڈوب گئے، 3 لوگوں کو بچایا گیا، ایک نہیں ملا۔ اس کے بعد اس ایک رہ جانے والے ایئر مین کو تلاش کرنے کے لیے سمندروں میں امریکہ نے اپنی تاریخ کا ایک بہت بڑا آپریشن کیا۔ یہ ریسکیو آپریشن 36,000 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیا گیا، اور اس میں 36,000 کلومیٹر کے ریڈیس میں سمندر کے اوپر اس کی ہر تہہ میں چھانا گیا، کھنگالا گیا، لیکن وہ فوجی کہیں نہیں ملا۔ یہ بات جو لوگ جانتے ہیں نیوی سے جڑے ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ جب اس طرح کے کسی آپریشن میں کسی فوجی کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ اس مقام سے نہیں ملتا، زندہ یا مردہ، کیونکہ سمندر کی لہریں تہ در تہ ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کو جہاں وہ ڈوبتا ہے وہاں نہیں رہنے دیتی، لمحوں میں کہیں اور لے جاتی ہیں، اور اسی لیے بہت بڑے پیمانے پہ ایک ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ یہ ریسکیو آپریشن 102 گھنٹے تک جاری رہا، 36,000 کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کو کیا گیا، اور اس میں امریکہ کے ڈسٹرائرز شامل تھے، امریکہ کا پورا بحری بیڑا شامل تھا، ہیلی کاپٹرز شامل تھے، جدید ترین آلات شامل تھے، اس میں انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، بہت سارے ایک خاص قسم کی کیمرہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کا استعمال کیا گیا، سمندر کے اندر تک اوپر سے بھی جھانکا گیا، کچھ غوطہ خوروں کو بھی بھیجا گیا، انہوں نے بھی اس کو دیکھا، لیکن انہیں کہیں پہ کوئی سراغ نہیں ملا، اور وہ ایئر مین تلاش نہیں کیا جا سکا، اور بالآخر ففتھ فلیٹ جو US کا ہے اس کو یہ ناکامی اپنی اس کا اعلان کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ ہم بہت کوششوں کے باوجود بھی اپنے اس پائلٹ کو نہیں ڈھونڈ سکے، جو دراصل MH-60 سی ہاک ہیلی کاپٹر سے کہ ایک کریش لینڈنگ کے نتیجے میں سمندر میں گرا اور بحیرہ عرب میں کہیں گم ہو گیا، اور ہم اس کا سراغ لگانے میں یکسر ناکام رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ففتھ فلیٹ ہے جو بحرین میں اس کا ہیڈ کوارٹرز بنایا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ بہت بڑا آپریشن سینٹر ہے ففتھ فلیٹ کا، اور اس سے جو امریکی بحریہ ہے وہ پورے خطے کے اندر یہیں سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ففتھ فلیٹ کے انڈر میں جب یہ USS HW بش آیا ہے تو اس کے بعد اس جہاز میں اس بحری بیڑے کو سے ہونے والے ہر آپریشن کی نگرانی ففتھ فلیٹ کر رہا تھا، اسی لیے ففتھ فلیٹ اس کو ڈھونڈنے بھی گیا تھا، اور یہ ففتھ فلیٹ کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا، اور یہ پہلا ریسکیو آپریشن نہیں ہے جو ففتھ فلیٹ نے ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ففتھ فلیٹ کے 2 ہیلی کاپٹرز گئے تھے۔ MQ-4C ٹرائٹون ایک ڈرون تھا جو $240 ملین کا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ ڈرون ان کو نہیں ملا، اور دونوں ہیلی کاپٹرز بہت دیر کے بعد واپس آئے اور ناکام لوٹے، اور وہ اپنے انتہائی قیمتی ترین ڈرون کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ یہ ڈرون 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا اپنا ہرمز کے اوپر، اچانک 9,000 فٹ کی بلندی تک آ گیا نیچے ہوتا، اور اس کے بعد نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا جو کہ ایران بنتا تھا، اور وہاں کی طرف روانہ ہوا، اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ نہ یہ زندہ مل سکا، نہ یہ مردہ مل سکا، نہ اس کا ملبہ مل سکا، نہ اس کو کسی طرح ڈھونڈا جا سکا، اور ففتھ فلیٹ کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی، اور یہ محض پہلی یا دوسری ناکامی نہیں ہے۔ ففتھ فلیٹ نے اپنا
F-15 جو جو اس کا فائٹر جیٹ ہے انتہائی مہنگا، تقریباً $90 ملین کا پلین وہ گنوا چکا ہے، تباہ کرا چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل جیٹ وہ بھی اپنا گنوا چکا ہے، تقریباً $120 ملین کا. اسی طرح KC-135 ٹینکرز بھی تباہ کر چکا ہے. MQ-9 ریپر ڈرونز بہت زیادہ تعداد میں ففتھ فلیٹ کے تباہ ہو چکے ہیں. تو ففتھ فلیٹ بنیادی طور پہ ایک ناکامی کا استعارہ بن چکا ہے، ناکامی کا مظہر ہے یہ امریکی بحریہ کا، اور پوری دنیا میں اب اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ہیڈ کوارٹرز پہ ایک کے بعد ایک 2-3 حملے ایران نے کیے اور بری طرح تباہ کر دیا. اور خاص طور پہ اس کا $1.1 ارب کا ریڈار جو 5000 کلومیٹر دور تک دیکھتا تھا، پورے مشرق وسطیٰ پہ اس کی نظر تھی، پانیوں پہ، فضاؤں میں، زمین پر، اور دشمن کو اڑنے سے پہلے وہ بتا دیتا تھا کہ کہاں سے کوئی دشمن کا آبجیکٹ یا دشمن اڑ رہا ہے، آ رہا ہے تیر کر، ہوا میں اڑ کر یا زمین پہ چل کے. اور امریکی مفادات کی طرف آنے والے ہر ہدف کو وہ پہلے سے دیکھ لیتا تھا، اور اسی لیے اس کے ساتھ تھارڈ اور پیٹریوٹ کے انٹرسیپٹرز لگائے گئے تھے، جو جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ہے امریکہ کی. اور اس کے بعد وہ امریکی ٹیکنالوجی فائر کر کے ان انٹرسیپٹرز کے ذریعے، جدید میزائلوں کے ذریعے اپنے دشمن کو ٹھیک نشانہ لگا کر تباہ کر دیتی تھی. تو ایران نے جب پے در پے وار کر کے بحرین میں ففتھ فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز پہ تباہی مچائی اور وہاں کھڑے طیاروں کو بھی تباہ کر دیا، رن وے کو تباہ کیا، ویئر ہاؤسز کو تباہ کیا، اور بہت سے کمیونیکیشن سسٹمز اور ریڈارز کو تباہ کیا، تو اس کے بعد یہ ایک مذاق بن گیا تھا. اور سیٹلائٹ امیجز چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ امریکہ کا ففتھ فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں بحرین میں بہت بڑا نقصان کیا ہے ایران نے. لیکن ایران یہی نہیں رکا. 1 سے 2 مہینے کے ڈفرینس کے بعد، گیپ کے بعد، ایک بار پھر ایک حملہ کیا گیا، جو بہت ہی ریسنٹ تاریخ کا ایک بہت بڑا حملہ ہے، اور بحرین میں ففتھ فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا. اور اس نشانہ بنائے جانے کے بعد ففتھ فلیٹ کو ایک بار پھر ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا. طیاروں کو نقصان پہنچا امریکی، اس کے علاوہ ویئر ہاؤسز کو دوبارہ نقصان پہنچا، اور بلڈنگز اس حد تک تباہ ہو گئیں کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو $400 ملین لگا کر بھی اگر تعمیر کیا جائے گا تو مجموعی طور پہ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی امریکہ کو وہ بلڈنگز اب زیادہ دیر استعمال نہیں کر سکیں گی، کیونکہ امریکہ کی وہ پوری لوکیشن، اسٹریٹجک اہمیت کی حامل لوکیشن کمپرومائز ہو چکی ہے. ایران نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ جب چاہے اس کو 1 بار 2 بار 10 دفعہ نشانہ بنا سکتا ہے، ٹھیک نشانہ بنا سکتا ہے. اور امریکہ کم از کم 3 بار اس کو نشانے کو روکنے میں ناکام ہوا ہے. تو امریکہ کے ففتھ فلیٹ کو ایک بار پھر ناکامی سے دوچار ہونا پڑا جب اس کے بحری بیڑے سے اڑنے والے ایک ہیلی کاپٹر نے کچھ دیر بعد ہی کریش لینڈنگ کی. اس میں 4 لوگ ڈوب گئے، 3 کو بچایا گیا، اور ایک کو ایک بہت بڑے آپریشن کے باوجود، ریسکیو آپریشن کے باوجود تلاش نہیں کیا جا سکا. وہ گم ہو گیا اور جدید ترین ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی. قدرت نے سمندر کے اندر کہاں اس کو گم کر دیا، کوئی کچھ نہیں جانتا. وہ ایئر مین کہاں گیا، کچھ نہیں پتہ. اور وہ اصل میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے، اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایسی اس کی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی گئی. اور کچھ عرصے کے بعد اس کی آئیڈینٹی ظاہر کی جائے گی، شناخت ظاہر کی جائے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون سا ایئر مین ایسا تھا جو دراصل وہاں سے گرا تھا ہیلی کاپٹر سے، اور اس حادثے کے نتیجے میں یا اسے نشانہ بنایا گیا تھا ایران کی جانب سے، یا کسی اور طرف سے وہ نشانہ بنایا گیا تھا. اس بارے میں ابھی تک تحقیقات میں کچھ سامنے نہیں آیا ہے. حادثہ بھی نہیں یہ ہے، اور یہ کوئی حملہ بھی نہیں ہے. تو امریکہ حادثے کی وجوہات کو جاننے میں بھی اکثر ناکام ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے امریکہ کی. اور آنے والے دنوں میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ حالت امن میں بھی، جب سیز فائر ہو رہا ہو، جب کوئی کامبیٹ سچویشن نہیں ہے، کہیں سے کوئی نہ ڈرونز آ رہے ہیں نہ میزائل آ رہے ہیں، تب بھی امریکہ اپنے 25 سے لے کر $45 ملین کے ہیلی کاپٹرز بہت ہی آسانی سے تباہ کروا رہا ہے، اور اپنے فوجیوں کو ایک ایک کر کے گنوا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.